صلى الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مقدس کا درس سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے کہ ہم برابر ہمارے اسی محمدی چینل پر درس قرآن کا جو ہمارا درس ہوتا ہے وہ برابر ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں اللہ رب العزت کی وہ تمام باتیں، اللہ کے وہ تمام فرمان جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نازل فرمائے ہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، جو اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو نازل فرمائی، وہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 7 رکوع تک ہم نے وہ تمام باتیں جانی انشاءاللہ عز و جل۔ آج اس کے بعد سے ہم جانیں گے اللہ رب العزت کا وہ فرمان کہ آخر اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے، وہ تمام باتوں کو آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور پھر بنی اسرائیلیوں پر اللہ رب العزت نے کون کون سے انعام نازل فرمائے، وہ تمام باتوں کو ہم نے جانا تھا۔ یہاں تک ہم نے 7 رکوع تک کی وہ درس قرآن ہم نے سنا تھا اور اس کو سمجھا تھا اور اس کو بطریق احسن اپنے ذہن و دماغ پہ ہم نے اتارا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 7ویں رکوع کے بعد سے آج ہم قرآن مقدس کا درس سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس کا مطلب ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور سابی تھے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے یہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس کتاب توریت میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ و برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آگے اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔
حضرات محترم اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو یعنی اوسر، بلکہ درمیانی عمر کی ہو یعنی راس ہو۔ پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایک ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی اس سے دیا جاتا ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ حضرات محترم اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں وہ باتیں فرمائی جب یہودیوں نے محترم یہ جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی اور اس کا ٹرانسلیشن کیا، اب اس کی ہم ایکسپلینیشن سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت اس میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ حضرات محترم اب ٹرانسلیشن جاننے کے بعد اس کے مطلب کو ہم سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یعنی جو لوگ ایمان لائے۔ یہاں پر ایمان لائے یعنی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے ایمان لائے تھے، یا پھر وہ لوگ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یا کوئی بھی ہو جو بھی اللہ و رسول پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان ہو آج کے زمانے میں، اگر کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو یعنی عیسائی ہو، یا کوئی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اگر وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا تو اللہ رب العزت ایمان لانے کے بعد اگر وہ عمل صالح بھی کرے گا یعنی اچھا عمل کرے گا، جو اللہ و رسول نے کرنے کو کہا ہے اس کو کرے گا، اور جس چیز سے اللہ و رسول نے منع کیا اس سے رک جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں گی اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرات محترم اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ حضرات محترم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس توریت شریف کی تختیاں لے کر آئے اور فرمایا ان کو لو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو، تو انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہم یہ اقرار نہیں کریں گے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بجلی چمکی اور ایک کڑک اللہ کی جانب سے آئی، یعنی پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعے ہلاک ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر زندہ کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر توریت کے قبول کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے پھر انکار کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک فرسخ لمبے پہاڑ کو اکھاڑ کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دے، ان کے سر کے اوپر لٹکا دے۔ ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے سے آگ آ رہی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم
توریت کے احکام پر عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا۔ تب انہوں نے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا تھا اور مارے خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا اس سجدے سے افضل کوئی سجدہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا۔ پھر انہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ کروٹ کے بل نہیں کہ وہ کروٹ کے بل یعنی ایک شک پر سجدہ کیا کرے۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو خوب کوشش سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، یعنی اس میں تدبر اور غور و فکر کرو اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرنا، کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے مقتضا پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیے بغیر ان کو صرف تلاوت کر لیا جائے، بس پڑھ لیا جائے۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ رمضان میں عام طور سے اس رمضان ہم نے اتنا قرآن پڑھا، اب کی ہم اتنا قرآن پڑھا، یہ فخریہ انداز میں لوگوں کو پڑھ کر بتانا کوئی مقصد نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل کیا کہ اس کو پڑھو، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم ہندی میں یا اردو زبان میں یا انگلش زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں، کیونکہ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ امام نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا۔ حضرات محترم، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود عمل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو طور والا واقعہ پیش آیا، پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذالک، سب سے پہلے تو ایک کڑک کے ذریعے ان کی روح اللہ رب العزت نے قبض کی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کی روح کو واپس کی، ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر جب وہ پلٹے تو ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا، پھر اس کے بعد اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کی رحمت ہوئی، ورنہ وہ یقیناً خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ حضرات محترم، یہاں تک تو ہم نے جو جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو یہودی لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس آیت سے اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی قوم تھی، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، ان کا ذکر حضرت اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں آباد تھی۔ یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس جگہ کے سمندر میں سال کہ ایک مہینے میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھی کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور باقی مہینوں میں ہفتے کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھی۔ ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیں۔ ہفتے کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتی اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ بنو اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا۔ وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے، نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی۔ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع بھی کرتے تھے، کچھ اس کو برا بھی جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ اس شہر میں رہنے والے، یعنی اس خیال سے وہ لوگ منع نہیں کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ جو ہے نا ماننے والے ہیں۔ نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ معنین کہتے تھے کہ تم دھوکے میں نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ حضرات محترم، اس شہر میں رہنے والے 70,000 نفوس ایسے تھے کہ ان کو منع کرنے والے 12,000 تھے، یعنی اس میں رہنے والے 70,000 تھے اور ان کو جو لوگ منع کر رہے تھے وہ لوگ 12,000 تھے۔ جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مانعین نے کہا بخدا ہم ایک علاقے میں
में नहीं रहेंगे। उन्होंने शहर के दरमियान एक दीवार खींच दी और उससे अलग रहने लगे और कई साल इस तरह गुजर गए। फिर मासियत पर उनके मुसलसल इसरार की वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की और अल्लाह ताला ने उन पर अपना गज़ब नाजिल फरमाया। एक दिन मना करने वाले अपने दरवाजे से निकले तो देखा कि मुजरिमीन में से कोई नहीं निकला। जब काफ़ी देर हो गई तो वो दीवार फांद कर गए, देखा कि वो तमाम के तमाम लोग बंदर बन चुके थे। एक कौल ये भी है कि जो उन बंदर यानी जवान बंदर बन चुके थे और बूढ़े खिंजीर बन गए थे। वो दूसरों को पहचान रहे थे और दूसरों उनको नहीं पहचान रहे थे। वो 3 दिन इस हाल में रोते रहे, फिर सब के सब हलाक हो गए और कोई मस्क शुदा शख्स 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहा और ना ही उनकी नस्लें चली। हज़रत मोहतरम, ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है और बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक ये वाक़या है। हज़रत मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके आगे के जो बातें हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन फरमानों को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर अपनी आयतों में हमसे क्या फरमा रहा है उन तमाम बातों को हम जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।